اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں، دنیاوی زندگانی میں خالص ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے کھول کھول کر صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، ان میں جو ظاہر ہوں اور وہ بھی جو باطن میں ہوں، یعنی کھلم کھلا ہر گناہ کی بات کو، ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرنے کو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں بنائی، اور اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی سند نہیں، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، جس وقت اس کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہوگی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ سورہ اعراف کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 32، 33، 34۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زینت کی چیزوں کو کس نے حرام کیا، یعنی جو کفار مکہ کپڑوں کو نکال کر کے طواف کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ استعمال حج کے دنوں میں نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس نے ان چیزوں کو حرام کیا، یعنی کپڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے واسطے بنایا ہے ان چیزوں کو کس نے حرام کیا۔ حرام کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی بندوں کا کام تو ہے ہی نہیں۔ اپنی طرف سے ان لوگوں نے جو حرام کر دیا ہے کپڑوں کو، گوشت کو، دودھ کو، گھی کو اور دوسری بات چیزوں کو، تو یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کسی آدمی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی چیز کو حرام کرے، کسی چیز کو حلال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حرام نہیں کیا ہے تو تم نے اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا؟ دوسری بات، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے بنائی ہے، وہ تمام چیزیں مومن بندوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن مومن بندوں کی برکت سے اس کے طفیل میں کافر لوگ بھی ان چیزوں کو استعمال کرتے۔ کتنی بڑی بات اللہ فرما رہے، دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن مسلمانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری جو قومیں ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے کفار ہو، مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، سارے خدا کے منکرین بھی مسلمانوں کی برکت سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ کم وقت لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ مسلمانوں کی برکت سے یہ سورج نکل رہا ہے، یہ چاند نکل رہا ہے، یہ آسمان باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے۔ اگر مسلمان نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک دنیا میں ایک بھی ایمان والا ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جب تک تو دنیا برقرار رہے گی،
جب ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا تو دنیا کا اللہ تعالیٰ تہس نہس کر کے برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں کی برکت سے دنیا باقی ہے، مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کم وقت لوگ پھر بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جانوں کو لے رہے ہیں، ان کی عزتوں کو سر عام نیلام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے اندر تو مسلمانوں کی برکت سے کافر لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں کا حصہ ہوگا، کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کھا لو کم وقت تو، پانی پی لو، کھا لو، موج مستی کر لو، جو دل میں آئے کر لو، لیکن قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا یہ ساری چیزوں کا مالک مسلمان ہوں گے، تم کو کچھ بھی اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے البتہ ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ چیزیں تو جس کو تم نے حرام کیا اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ البتہ دوسری آیت کریمہ جو 33 نمبر کی پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ میں نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے، ان میں سے ایک تو یہ کہ کھلم کھلا بے حیائی، اور خفیہ طور پر بے حیائی ہو یا کھلم کھلا بے حیائی ہو، ہر اعتبار سے بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ظلم کو اللہ نے حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان کو تم مانو، ان کو تو تم مانتے نہیں، شرک بھی کرتے ہو، کفر بھی کرتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، جرم بھی کرتے ہو، یہ کام تو تم کرتے ہو، یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ اوپر جو ذکر کیا گیا کہ ان چیزوں کو اللہ نے تو حلال کیا، کپڑوں کو حلال کیا، کھانے کو حلال کیا، دودھ کو حلال کیا، گوشت کو حلال کیا، ان کو تو حلال کیا، لیکن ان چیزوں کو، شرک کو، کفر کو، گناہ کو، کسی کو پر ظلم کرنے کو، ان چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اس کو تم کرتے ہو، جو کرنے کا اس کو نہیں کرتے ہو تم۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمان ہے تیسری آیت کریمہ کے اندر کہ کفار مکہ کو خطاب کر کے، کفار مکہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار ڈراتے رہتے عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، عذاب لا کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عذاب آئے گا تو وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اس کا وقت معین ہے، اس کی میعاد متعین ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تم بار بار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے ہو، عذاب کو مانگتے ہو، تو یاد رکھ لو اچھی طریقے سے اللہ کا عذاب تو معین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے آنے کا وقت بھی متعین ہے، اس کی میعاد بھی متعین ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ٹلنے والا نہیں ہے۔ تم انتظار کرو، آئے گا عذاب، چاہے وہ جب بھی آئے تم عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ ان تین آیات کے اندر، پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ جن چیزوں کو میں نے حلال کیا اس کو تم حرام مت کرو، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بیان کیا، بے حیائی کو، بے شرمی کو، گناہ کو، ظلم کو، شرک کو اللہ نے حرام کیا، اس کو تم یہ حرام سمجھو۔ پھر تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب کا وقت معین ہے، آئے گا، آگے پیچھے نہیں ہوگا جب آئے گا تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد